حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی مقدس مطہر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا ہے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر اپنے صحابہ کرام سے یہ تلقین کی، واعظ کیا، نصیحت کی، اے میرے صحابہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے اللہ تمہیں بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دنیا میں تم نے بہت سارے گناہ کیے، ابن آدم جو ہے وَكُلُّ بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد ساری کی ساری خطا کار ہے۔ اس اعتبار سے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے سب کو معاف فرما دیں گے، میرے اللہ شرک معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان اپنے رب کو چھوڑ کر غیر پر توکل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات انسان جو ہے وہ بہت نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، صدقات و خیرات کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایسا گناہ سرد ہو جاتا ہے جس کو میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السبع الموبقات، لوگوں 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو، انسان کی نیکیوں کو، انسان کے اعمال کو، انسان کے روزوں کو، انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ موٹر بند کرو، موٹر۔ انسان جب عمل کرتا ہے اس سے گناہ سرد ہو جاتا ہے، وہ گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، رب العالمین کی وحدانیت میں، اللہ احکم الحاکمین کی صفات میں، رب العالمین کی ربوبیت میں، الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر انسان، جب انسان کی عقل ختم ہو جائے تو وہ درخت پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے، عقل ختم ہو جائے
تو ایک دھاگے پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے، عقل ختم ہو جائے تو ایک لوہے تانبے کسی کی دھات پر یقین کر بیٹھتا ہے کہ یہ دھاگا، یہ چھلا، یہ کڑا، یہ تعویذ یہ میری جان کو بچا لے گی، مجھے شفا دے دے گی۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، مسند احمد کی حدیث ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب ہمارے ماحول میں یہ کہا جاتا ہے کہ تعویذ جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک قرآنی تعویذ ہے اور ایک دوسرا تعویذ ہے جس کے اندر حروف ابجد لکھے ہوتے ہیں، جادو والے حروف لکھے ہوتے ہیں، فرعون، حامان، قارون وغیرہ کا نام لکھا جاتا ہے، یہ شرکی ہیں، اور جس میں قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں وہ صحیح ہیں۔ تعویذ کوئی بھی ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کہیں بھی تعویذ کا وجود نہیں ملتا۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا عقیدہ جو خراب کیا ہے، یہ پیر پرست، قبر پرست، دھاگے پرست، کڑے پرست اور چھلے پرست لوگوں نے میرے اور آپ کے ماحول کو جو ہے وہ شرک آلود کر دیا ہے، مشرک بنا دیا ہے میرے اور آپ کے ماحول کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، اور یہ جو تعویذ پہننا ہے یہ بھی شرک کی ایک اقسام میں سے ہے۔ شرک کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان بیماری کے لیے، اپنے سکون کے لیے، آرام کے لیے، نظر بد کے لیے، ڈر کے لیے، جادو جنات سے بچنے کے لیے اپنے گلے میں، اپنے پیٹ پر اور اپنے بازو پر کوئی بھی چیز باندھتا ہے۔ آقا فرماتے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی بھی تمیمہ، ایسی چیز جس پر پھونک مار کر اس کو گرا لگائی جائے یا اس میں کوئی چیز لگائی جائے اس کو تمیمہ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے عرف عام میں تعویذ کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ وکل الیہ، جس بندے نے کوئی تعویذ لٹکا لیا اپنے گلے میں، اپنے بازو پر، خواتین جو ہیں، ایسی خواتین جو بچے کی امید سے ہوتی ہیں، وہ اپنے پیٹ پر تعویذ باندھ لیتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو یہاں تک چلا گیا ہے، چاہے اس میں قرآنی آیات لکھی ہوں وہ پیٹ کے ساتھ باندھ لیتی ہیں۔ وکل الیہ، آقا فرماتے ہیں انسان اسی کی طرف سپرد کر دیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ انسان کہے گا اللہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا رہا، اللہ میں تو روزے بھی رکھتا رہا، اللہ میں صدقات بھی کرتا رہا، اللہ نیکی کے کام کرتا رہا۔ وکل الیہ، میرے اللہ کہیں گے تجھے اس دھاگے کی طرف، اس تعویذ کی طرف، اس کڑے کی طرف۔ ہمارے ماحول میں کتنے ہی ایسے معاملات ہیں۔ میں اور آپ جب بسوں میں سفر کرتے ہیں، ایک آدمی بس میں چڑھ جاتا ہے، وہ بسم اللہ کہہ کر ہمیں سلام کرتا ہے، سلام کا جواب وصول کرتا ہے، اور ہمارے عقائد جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں جگہ سے میں یہ ایک چھلا لے کر آیا ہوں جس کی قیمت اگر کروڑوں میں بھی آپ کہیں تو وہ پہنچ سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے، آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، آپ کو مشرک بنانے کے لیے یہ میں چھلا دے رہا ہوں۔ یہ کس چیز کا چھلا ہے جی؟ یہ آپ کے لیے بواسیر کا کام کرے گا۔ میں پھر مشورہ دیتا ہوں ان حضرات کو
جو بواسیر کے ہاسپٹل ہیں وہاں جا کے چھوٹی سی ایک دکان لگا لیں، ہاسپٹل کے باہر بیٹھ جائیں، بھائی ہاسپٹل کے اندر نہ جاؤ، یہ ایک 5 روپے کا چھلا لے لو، 5000 ڈاکٹر کو آپریشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھلا پہن لو، تمہاری بواسیر دور ہو جائے گی، تمہارے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری بیوی جو ہے بار بار اپنے بچے کو گرا دیتی ہے، تمہارے اولاد ہو جائے گی، ہسپتالوں کے باہر جا کے بیٹھ دیں۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے عقائد کو خراب تو کر سکتا ہے، درست نہیں کر سکتا۔ من اللہ کا تمیمتن فقط اشرکا، ایک جگہ شرک فرمایا، دوسری جگہ فرمایا من اللہ کا تمیمتن وکل الیہ، وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ اسی سے جا کر لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ ایک آدمی کے گلے میں ایک دھاگا پہنا ہوا ہے، اس سے پوچھا، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی کوئی پوچھ لینا بھائی یہ دھاگا، یہ تعویذ، یہ کڑا، یہ چھلا تو نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ کیا ہے جی، انسان کو جب یرکان ہو جائے، ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جب سورج چڑھتا ہو اس وقت آپ نے آ کر دم کرانا ہے، ہماری بھی عقل مار دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی فلاں جگہ ایک عورت ہے، بے نمازی ہے، گندی ہے، مندی ہے، یہ حاجی کالونی ہے، اس میں ایک بی بی، واللہ عالم ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ہم نے دیکھا ایک خاتون جو ہے، ہم بھی جایا کرتے تھے، ہمیں تو اس وقت پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ خاتون جو ہے وہ دم کر رہی ہے۔ کس چیز میں دم کر رہی ہے؟ اس کے پاس ایک تانبے کا کٹورا ہے، اس میں وہ تیل ڈالتی ہے، پانی ڈالتی ہے، اور یہ جو سروٹے ہیں اس کے 2-3 تنکے لے لیتی ہے، اور دم کس وقت کرتی ہے اللہ عالم وہ کیا پڑھتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دم کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عارضوا علیہ، اپنے دم مجھ پر پیش کرو۔ اگر دم صحیح ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے دیتے، اگر دم صحیح نہ ہوتا آقا فرماتے ہیں اس میں شرکی الفاظ ہیں، اس کو نکال دو۔ اب وہ خاتون دم کر رہی ہے، یرکان کا دم کر رہی ہے جی۔ کس وقت دم کر رہی ہے؟ جس وقت میں نماز نہیں ہوتی، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مساجد میں لال بلب جلا دیے جاتے ہیں، بھائی نہیں، اب سجدہ نہیں ہے، اب وہ خاتون دم کر رہی ہے، مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے عقائد کو خراب کر رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت وہ پتہ نہیں کیسے شرکیہ الفاظ پڑھ رہی ہے، نہ وہ نماز پڑھتی ہے، نہ وہ صدقہ خیرات کرتی ہے، نہ وہ تہجد پڑھتی ہے، گندی مندی عورت ہے، وہ دم کر رہی ہے۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا یہ یرکان کا دم ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایسا دم شرک ہے۔ سورج ادھر سے طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، اس وقت وہ دم کر رہے ہیں سورج کے سامنے کھڑے ہو کر۔ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں، سورج کی عبادت ہو رہی ہے۔ سورج کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس کو شفا دے، پھر لکڑیاں باندھ کر ہمارے گلے میں لٹکا لیا جاتا ہے، پھر وہ دھاگا چلتا 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 پتہ نہیں ناف تک چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھو جی دھاگا بھی تو بڑھ گیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ جادوگروں کا ہاتھ کا کمال ہوتا ہے، اس کو آپ میجک ٹرک کہہ لیں۔ نہیں یقین آتا کسی بندے کو کوئی اس وہم میں ہو کہ واقعی یہ ہاتھ کا کمال نہیں ہے، وہ فارغ ٹائم نکال کر میرے پاس آ جائے، میں اس کو یہ ہاتھ کا کمال دکھاؤں گا بھی، بتاؤں گا بھی کہ یہ کیسے میں نے تیرے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ جادوگر آپ کو کبھی نہیں بتائے گا۔ میں آپ کے ہاتھ پر لائن لگاؤں گا، پینسل رکھوں گا، اس پینسل کی پیمائش پوری کروں گا، اور تھوڑی دیر میں آپ کو باتوں میں لگا کر اب وہی پینسل کا پیمائش جو ہے وہ بڑھا دوں گا، اور آپ مانیں گے، واقعی آپ حیران ہو جائیں گے، یہ میرے ہاتھ کا کمال ہوگا۔ یہ صرف ان جادوگروں کے ہاتھ کے کمالات ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے عقائد کو خراب نہ کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے گلے میں نے یہ دھاگا دیکھا، میں نے اس کو پوچھا کہ یہ تو نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہتا ہے من الواہنہ، جی میں کمزور بڑا ہوں،
میں موٹا ہی نہیں ہوتا، میرے اندر طاقت نہیں آتی۔ ایک دھاگے پر ایمان رکھ لیا، من الواہنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزیدک الا وہنا، تو یہ چھوڑ دے کہ یہ دھاگا تجھے شفا دے گا۔ شفا دینے والا میرا اللہ ہے، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک گندے نطفے سے، تجھے رحم میں ڈالا، رحم میں تیری 9 مہینے پرورش کی، وہاں تجھے کھانا دیا، جس اللہ نے ایک بند ڈبے کے اندر تجھے کھانا دیا، تجھے صحت دی، وہاں کوئی تیرا ڈاکٹر چیک اپ کرنے والا نہیں تھا، وہاں تیری کمزوری پر کوئی دھاگنا باندھنے والا نہیں تھا، وہاں تیری قبض پر کوئی تجھے چھلا پہنانے والا نہیں تھا۔ جس اللہ نے وہاں پرورش کی ہے، میرا اللہ دنیا میں لانے کے بعد بھی میرا اللہ پرورش کر سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزیدک الا وہنا، یہ تو نے کمزوری سے پہنا ہے نا یہ چھلا، یہ دھاگا، یہ کڑا، میں اور آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہ یہ بس علماء کرام بول دیتے ہیں، حدیثیں سنا دیتے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان نہ ہوا، قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں گے، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، آقا پوچھیں گے اے فرشتوں اس کے سامنے دیوار کھڑی کیوں کی گئی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی حدیثیں سن کر بھی ان کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، حدیث رسول سن لیتے ہیں، بس کیا ہے، نہیں جی یہ حدیث بیان کرنے والا اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، مت دیکھو کون ہے، یہ دیکھو کہ اس فرمان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محمد رسول اللہ مور لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ میری بات کو چھوڑ دو، میرے عالم کی بات کو چھوڑ دو، میرے بزرگ کی بات کو چھوڑ دو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ آقا فرماتے ہیں لا تزیدک الا وہنا، اگر یہ تو نے نظر بد کے لیے پہنا ہے، یہ کمزوری کے لیے دھاگا پہنا ہے، کڑا پہنا ہے، چھلا پہنا ہے، بواسیر کے لیے پہنا ہے، پیٹ کی بیماری کے لیے پہنا ہے، کسی بیماری کے لیے بھی پہنا ہے، لا تزیدک الا وہنا، یہ تجھے اس بیماری میں اور زیادہ کرے گا، زیادہ کرتا کرتا لو متا، اگر تو اسی حالت میں مر گیا ما افلحت ابدا، آقا فرماتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہی اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، لو مت، اگر اسی حالت میں مر گیا۔ کتنے ہی سارے ایسے لوگ ہیں جو گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے ہیں، چھلے پہنے ہوئے ہیں، یہ فلاں سرکار کا ہے، یہ فلاں دربار کا ہے، یہ فلاں مٹی کا ہے، یہ فلاں جگہ سے میں نے لیا ہے، یہ مجھے بچائے گا، حادثات سے بچائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان، اے حواسات کی پرواہ کرنے والے، اے بواسیر کے مرض میں مبتلا ہونے والے، اے کمزوری میں مبتلا ہونے والے، اے دنیا کے حالات سے ڈرنے والے، تو کیوں نہیں اٹھ کر پڑھتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق؟ تو یہ الفاظ پڑھتے میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ الفاظ پڑھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فجر کے بعد یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ، تجھے دنیا و ما فیہا میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو کہتا ہے مجھے نظر لگ گئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نظر بد کے شکایت کرنے والے، تجھے نظر لگ گئے، نظر لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی غسل خانے سے نکلا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور کہنے لگا کیا بات ہے، آج تو بڑا سونا لگ رہا ہے۔ قدرتی بات ہے، الفاظ نہیں نکلے، سبحان اللہ یا ماشاء اللہ۔ جیسے ہی صحابی رسول نے کہا آج تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ صحابی فوراً زمین پر گر پڑے اور پیلا رنگ ہو گیا ان کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف فرمائے اور کہنے لگے اے میرے صحابہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھی ابھی بھی غسل خانے سے نہا کر نکلے ہیں، اچھا نہا لیے، کپڑے پہن لیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ فرمایا فلاں صحابی نے کہا آج تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، ما احسنتا، کتنا پیارا لگ رہا ہے تو۔ فرمایا یہ فوراً گر گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر آؤ، بلاؤ اس صحابی کو۔
فرمایا کیا تو اس کو مارنا چاہتا ہے؟ تو نے اس کے لیے الفاظ کیوں نہیں بیان کیے کہ اللہ تجھے برکت دے، ماشاءاللہ، اللہ تجھے نظر بد سے بچائے؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں، یہ الفاظ تو کہہ دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لاؤ اس کو وضو کرواؤ، جس کی نظر لگی تھی اسے وضو کروایا۔ اگر ہاں ہمارے معاشرے میں پتہ ہو کسی کو فلاں بندے کی نظر لگ جاتی ہے، اس کو وضو کر دینا چاہیے۔ آج ہمیں کوئی کہے نا کہ تیری تو نظر لگ گئی ہے، تو کالی زبان والا ہے، کالی آنکھوں والا ہے، لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ میری نظر لگ گئی، میں اتنا برا ہوں؟ نظر لگ جاتی ہے، جب صحابہ کرام کی نظر لگ جاتی ہے تو میری اور آپ کی نظر کیوں نہ لگ سکتی؟ والدین کی نظر اکثر اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے کہ بچہ نہایا دھویا خوبصورت لگ رہا ہے، ماں نے پیار کیا، ماں کی نظر لگ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے وضو کر اور اس کے پیچھے سے پانی ایسے کمر کے پیچھے سے ایسے کھڑا کر کے اس کے اوپر گرا دو، پیچھے گرا دو پانی، اس کی نظر اتر جائے گی۔ دوسرا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ میرے اور آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے معاملات کے لیے اور فضولیات سیکھنے کے لیے۔ ہمارا معاشرہ تو بہت دور پہنچ چکا ہے، ہم نہیں سیکھتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سیکھتے۔ انگریزی سیکھنی ہو، بڑی بڑے یونیورسٹیوں میں اکیڈمیوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وین کا کرایہ بھی دیتے ہیں، ایک ایک سبجیکٹ کی فیس 10-10 ہزار بھی دیتے ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا یتیم ہو چکا ہے کہ ہم یہ دعا نہیں سیکھ سکتے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ۔ بتاؤ یہ کتنی دیر لگے گی ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ۔ اے جو بیمار ہے، جس کو نظر لگ جاتی ہے، میرے اللہ نے تجھے خوبصورتی دی ہے، اللہ اور خوبصورت بنائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بار بار یہ احادیث کے الفاظ پڑھتا رہے، میرے اللہ فوراً نظر کو دور کر دیں گے۔ لیکن ہم کیا ہیں، فلاں بندے جی نظر کے تعویذ دیتے ہیں، نظر کے دھاگے دیتے ہیں، نظر کے کڑے دیتے ہیں، چھلے دیتے ہیں، یہ پہن لو جی تمہاری نظر دور ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو نے کسی بھی بیماری کے لیے کوئی چھلا پہنا، کڑا پہنا، دھاگا باندھا، تعویذ پہنا، لا تزیدک الا وہنا، تیری وہ کمزوری دور نہیں ہو سکتی بلکہ اور زیادہ ہوگی۔ ہمارا معاشرہ تو بہت دور نکل چکا ہے۔ بچھو لڑ جائے، سانپ لڑ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، اتفاق سے کہیں سے ایک بچھو آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے ڈس لیا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس بچھو کو برباد کرے، نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ کام کرنے والے تو دور کی بات، نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں جی، بندہ ڈھونڈو جو بچھو اور سانپ کا دم کرتا ہے، اتنی دیر میں بندہ ہی مر جائے۔ بندہ ڈھونڈو جو بچھو اور سانپ کا دم کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کو کہو نا کہ بیٹا بیماری کی جو درخواست ہے نا انگلش میں وہ سناؤ، بچہ پڑھ کر کے آپ کو سنا دے گا۔ بچے کو کہو بچوں فلاں چیز ہمیں سناؤ۔ بعض والدین تو دین سے اتنے دور ہوتے ہیں، بچوں کہتے ہیں ہاں آپ کی آنٹی آئی ہیں، اس کو ڈانس کر کے دکھاؤ، اس کو گانا گا کر دکھاؤ۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا فرماتے ہیں نماز کے اندر بچھو نے ڈس لیا، اللہ آقا نے صلوات والسلام نے فرمایا اللہ اس کو برباد کرے، نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج کیا؟ آج یہ علاج آپ نے کبھی بھی نہیں بولنا اور لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ آپ خود معالج بنے، دین کا ہر بندہ معالج بن سکتا ہے۔ دین کے معاملات میں کسی کو نظر لگی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اٹھا لے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ۔ اگر آپ سے دعا یاد نہیں ہو سکتی، اللہ کے لیے
اللہ کے دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید والے کلمے کو، رسالت والے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کسی مسجد میں چلے جائیے، عالم سے کہہ دیجئے کہ مولانا 10 منٹ مجھے دے دیجئے، مجھے یہ نظر بد کی دعا یاد کروا دیجئے، لکھ کر دے دیجئے۔ ہم اپنی پاکٹ میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، کیا یہ ایک دعا لکھوا کر نہیں رکھ سکتے؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ جمعے میں کچھ ایسی دعا پرنٹ کروا کر ایک پیج نکلوا کر آپ کو یہاں دوں، تاکہ آپ اس کو سنبھال کر رکھیں، جو آپ کو دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں کام آنے والی قیمتی دعائیں ہیں۔ بچھو کاٹ گیا، سانپ کاٹ گیا، آپ فوراً گاڑی لے کر آؤ گے، ہزاروں روپے لگاؤ گے، فلاں علاقے خوشحال میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو اسے بچھو کا دم کروانا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مسلمان ہے، تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لاؤ، پانی لاؤ، نمک لاؤ، اس پانی اور نمک کو مکس کر کے پانی نمکین بنا لو، اور جس جگہ سانپ اور بچھو نے ڈسا ہے اس کے اوپر پانی گراتے رہو، یا اس برتن میں وہ اپنا ہاتھ یا پاؤں جہاں لگا ہے وہ اس میں ڈپ ہو سکتا ہے، اس میں جا سکتا ہے، ہاتھ ہے برتن کے اندر رکھ لو، اور ساتھ میں کیا پڑھو، قل هو اللہ احد، اے اللہ تو ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ تیری اولاد ہے، نہ تجھ کو کسی نے جنم دیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تیرا کوئی یکتا نہیں ہے۔ میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پڑھے، نمک پانی میں ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھتا رہے یقین سے کہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آقا فرماتے ہیں جیسا وہ یہ صورتیں پڑھتا رہے گا میرے اللہ اس بچھو کا اثر جو ہے وہ ظاہر کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں ڈھونڈو کوئی بچھو کا دم کرنے والا، ڈھونڈو، کیوں نہیں ہم یہ چیزیں اپنی اولاد کو سکھاتے؟ کس کو نہیں آتی قل اعوذ اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس؟ بتاؤ کون سا ایسا بندہ ہے مسلمان ہو، ان پڑھ بھی اس کو بھی آتی ہے، وہ بھی نمازوں میں مولانا صاحب سے سن کر پڑھ یاد کر لیتا ہے، چاہے وہ کسی سے یاد کرے یا نہ کرے، ہو نمازی، اگر نمازی نہ ہوا تو پھر اس کو کلمہ بھی نہیں آتا۔ ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو بغل میں عورتوں کو لے کر تھاپڑیاں دیتے ہیں، جب ان سے آیت الکرسی سنی گئی، بہت بڑا آشیانہ، آیت الکرسی سنی گئی، اس بابا جی کو آیت الکرسی نہیں آتی۔ ہو نمازی، جب انسان نماز پڑھے گا قل هو اللہ احد بھی آئے گی، قل اعوذ برب الفلق بھی آئے گی، قل اعوذ برب الناس بھی آئے گی۔ پانی نمکین بنا لو، بچھو جہاں ڈس لے اس پانی کو اوپر گراتے رہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں انسان مسلسل پڑھتا رہے، میرے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ اپنی رحمت سے اس بچھو کے درد کو دور کر دیں گے جب یہ انسان پڑھے گا۔ اب یہ دم آپ کو یاد ہو جائے گا، مجھے امید ہے اگر آپ میں اس دم کی تھوڑی سی تڑپ ہو تا حیات آپ یہ دم نہیں بھول سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ کیا آپ اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ بچھو اور سانپ کسی کو ڈس لے، نمکین پانی بنا کر اس بچھو اور ڈسے ہوئے پر لگاتے رہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، یہ آخری 3 قل پڑھتے رہیں، میرے اللہ آپ کو بھی شفا دے گا، اس کو بھی شفا دے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جہاں تک یہ دم پہنچتا رہے گا میرے اللہ آپ کی قبر کو منور فرماتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تعویذوں سے، ان دھاگوں سے، ان کڑوں سے، ان چھلوں سے اور کسی بھی قسم کی ایسی چیز سے جو ہم اللہ کو چھوڑ کر اس چیز پر توکل کر بیٹھتے ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور عقیدہ درست فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔